بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الخامس ہے فی الاطلاق والتقیید، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حکم کب مطلق اور کب مقید ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق واذا زید علیہما شیء مما یتعلق بہما او باحدہما فالحکم مقید، والاطلاق یکون حیث لا یتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن، والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص لو لم يراعى تفوت الفائدة تفوت الفائدة المطلوبة۔ ولتفصيل هذا الإجمال نقول إن التقييد يكون بالمفاعيل ونحوها والنواسخ والشرط والنفي والتوابع وغير ذلك، وأما المفاعيل ونحوها فالتقييد بها يكون لبيان نوع الفعل أو ما وقع عليه أو فيه أو لأجله أو بمقارنته أو بيان المبهم من الهيئة والذات أو بيان عدم شمول الحكم، وتكون القيود محط الفائدة والكلام بدونها كاذبا أو غير مقصود بالذات، نحو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب اکتفا کیا جائے جملے میں مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر تو حکم مطلق ہوتا ہے، اور جب اضافہ کر دیا جائے ان دونوں میں سے کسی ایسی چیز کا جس کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو تو حکم مقید ہوتا ہے۔ مطلق حکم وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر غرض متعلق نہیں ہوتی ہے حکم کو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ مقید کرنے کے، تاکہ سامع اس میں ہر ممکن راستے پر چل سکے، اور مقید حکم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر غرض متعلق ہوتی ہے حکم کو مقید کرنے کے ساتھ کسی مخصوص صورت کے ساتھ، کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلوبہ فائدہ وہ فوت ہو جائے۔ اور اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تقیید کبھی تو مفاعیل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جیسی دوسری چیزوں کے ساتھ، اور نواسخ کے ساتھ، اور شرط کے ساتھ، اور نفی کے ساتھ، اور توابع اور اس کے علاوہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال مفاعیل اور مفاعیل کی طرح کے ساتھ تقیید اس لیے ہوتی ہے تاکہ فعل کی نوعیت بیان کی جائے، یا وہ بیان کیا جائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یا جس میں فعل واقع ہوا ہے، یا جس کے لیے فعل واقع ہوا ہے، یا فعل جس کے ساتھ واقع ہوا ہے، یا حیت میں سے جو مبہم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور ذات میں سے جو مبہم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، یا پھر حکم میں عدم شمولیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور قیود یہ فائدے کے مقام میں ہوتی ہیں، اور کلام اس کے بغیر یا تو جھوٹا ہوتا ہے یا مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ وما خلقنا السماواتی نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے لاعبین فضول یا بیکار۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ 5واں باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے فی الاطلاق والتقیید۔ دیکھیں جملے کو مطلق کب لایا جائے گا اور مقید کب لایا جائے گا، اس کے بارے میں کیا ضابطہ ہے اور کیا فوائد ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس باب کے اندر کور کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکم مقید ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے سبق کے اندر 5 مفاعیل سے مقید کرنے کا فائدہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حکم مطلق کب ہوتا ہے۔ لیکن جب جملے کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ کا تذکرہ کیا جائے اور ان دونوں کے متعلقات کا ذکر نہ کیا جائے تو اس وقت حکم مطلق ہوگا، اور اگر مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جملے میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جس کا تعلق مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ ہے، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، تو اس وقت حکم مقید ہوگا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں اذا اقتصر، جب اختصار کیا جائے، اکتفا کیا جائے جملے میں علی ذکر المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کے تذکرے پر، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ذکر نہ کیا جائے تو حکم مطلق ہوگا۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا، اور جب ان دونوں پر اضافہ کیا جائے کسی چیز کا، یعنی مسند اور مسند الیہ کے اوپر کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا جائے، مما، اور وہ چیز ایسی ہو یتعلق بہما جس کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ ہے، او بأحدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، یعنی یا تو صرف مسند کے ساتھ ہے یا پھر صرف مسند الیہ کے ساتھ ہے، تو پھر اس صورت حکم فالحکم مقید، پھر اس وقت حکم مقید ہوگا۔ مطلق حکم ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر متکلم کی غرض تقیید کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ حکم کو مقید کرنے سے متعلق نہ ہو، یعنی متکلم کا جو مقصد ہے وہ بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تشریح کے مخاطب کے سامنے محض اپنی بات پیش کرنا ہو، تاکہ جو سامع کا ذہن ہے وہ اس حکم سے متعلقہ ہر ممکن جگہ پر چلا جائے، اور اس کلام سے جو بھی مطلب لینا ممکن ہو وہ مطلب مراد لی جا سکے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاء زید، اب یہ جو حکم ہے زید کہنے کے، یہ حکم مطلق ہے، اب اس کے اندر مزید کوئی تفصیل نہیں ہے کہ زید کب آیا، کیوں آیا، کہاں سے آیا، کس لیے آیا، یہ ساری کی ساری قید سے یہ آزاد ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ یہ حکم مطلق ہے۔ اب ذرا بارے دیکھیں، فرمانے ہیں کہ والاطلاق، یعنی حکم مطلق یکون ہوتا ہے کس وقت، اس وقت ہوتا ہے، حیث اس وقت یا اس حیثیت سے کہ غرض حکم کو مقید کرنے سے متعلق نہیں ہوتی، بوجہ من الوجوہ، جو مقید کرنے کی صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ حکم کو مقید کرنے سے متکلم کی کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی ہے،
اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکم کو اس کے مقید کرنے کی اغراض میں سے کسی غرض کے ساتھ مقید کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں لیذهب السامع، تاکہ چلا جائے سامع، یعنی سامع اس میں چل سکے کل مذہب ممکن ہر ممکن مذہب یعنی راستے پر۔ یہ جو مذہب ہے ذهب یذهب، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا اور جانا، اسی سے یہ ہے، یعنی ہر ممکن طریقے پر وہ چل سکے، یعنی اس کے اندر ایک آزادی ہو، اس میں کسی قسم کی قید نہیں۔ یہ جو مذہب ہے یہ وہ والا مذہب نہیں ہے جو مذہب اسلام ہے یا دوسرے دیگر مذاہب ہیں، یہ وہ والا مذہب نہیں ہے یہاں پر۔ اب مطلق کے برعکس مقید حکم کہاں پر ہوتا ہے؟ دیکھیں مقید حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر متکلم کی غرض حکم کو کسی خاص طریقے کے ساتھ مقید کرنے سے تعلق رکھتی ہو، کہ اگر اس مخصوص طریقے کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پورے کلام سے جو فائدہ لینا آپ چاہ رہے ہیں، جو مطلوبہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہی فوت ہو جائے۔ یعنی متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری وضاحت کے ساتھ مخاطب کے سامنے بات پیش کی جائے، لہذا وہ قیودات لگا کر اگر اپنی بات کو پیش نہیں کرے گا تو بات واضح نہیں ہوگی اور جو مطلوبہ مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں نا جاء زید، زید آیا، اب یہ حکم مطلق ہے، لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں جاء زید امسی علی الجمل، تو اب یہ حکم مقید ہو جائے گا۔ ایک تو یہ حکم مقید ہو گیا ہے گزشتہ کل کے ساتھ، اور ایک یہ حکم مقید ہو گیا ہے اونٹ کے ساتھ، یعنی زید گزشتہ کل اونٹ کے اوپر آیا تھا۔ یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں قام خالد، خالد کھڑا ہے، تو اب یہ حکم مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالد کھڑا ہوا تھا تو وہ کہاں پر کھڑا ہوا تھا، کس چیز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کیوں کھڑا ہوا تھا، یعنی اگر میں مکمل وضاحت کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی قیودات ذکر کروں گا، تو میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا قام خالد علی المنبر مع العصا، کہ خالد ممبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے عصا کے ساتھ، یعنی لاٹھی کے ساتھ۔ تو دیکھیں اب یہاں پہ میں نے جو قیودات ذکر کی ہیں، اب یہ قیودات کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک ممبر کی قید ہے اور اسی طریقے سے ایک لاٹھی کی قید ہے۔ اب اس حکم کے اندر اس قید لگانے سے زیادہ وضاحت ہو گئی ہے۔ اگر یہ والی قید نہ لگائی جاتی تو جو متکلم کا مقصد تھا کہ اس کو بات کو زیادہ واضح طریقے سے پیش کرنا، وہ مقصد فوت ہو جانا تھا۔ یہی والی بات ذکر کرتے ہیں کہ والتقیید، یعنی مقید حکم اس حیثیت سے یا اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر غرض متعلق ہوتی ہے بتقییدی، حکم کو مقید کرنے کے ساتھ، بوجہ مخصوص، کسی مخصوص طریقے سے، کسی مخصوص صورت کے ساتھ، لو لم یراعا، اگر اس مخصوص طریقے یا اس مخصوص قید کی رعایت نہ رکھی جائے، یعنی اس مخصوص قید کو اگر نہ لگایا جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبہ، فات یفوت اس کا مطلب ہو جاتا ہے فوت ہو جانا، ضائع ہو جانا، تو فوت ہو جائے گا فائدہ مطلوب، یعنی جو آپ فائدہ طلب کر رہے ہیں اس کلام سے، جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد آپ کا فوت ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کلام کے اندر قیودات لگائی جاتی ہیں تاکہ کلام کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت نہ ہو۔ ولی تفصیلی ھذا الاجمالی، اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ حکم مطلق کہاں پر ہوتا ہے اور حکم مقید کہاں پر ہوتا ہے۔ اب مطلق کے اندر تو چونکہ قیودات نہیں ہوتی، لہذا اس کے بارے میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن مقید کے اندر قیودات ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ حکم کو جو مقید کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے یہ مفعول کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے۔ اب مفعول آپ پڑھ چکے ہیں، مفعول معہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول بھی ہے، وغیرہ ذالک۔ اسی طریقے سے حال لا کر حکم کو مقید کیا جاتا ہے، تمیز کے ساتھ حکم کو مقید کیا جاتا ہے، استثناء کے ساتھ، نواسخ یعنی افعال ناقصہ، حروف شرط، حروف نفی، توابع وغیرہ، ان سب کے ساتھ حکم مقید ہوتا ہے۔ اگر متکلم ان مخصوص اغراض کا لحاظ نہ رکھے تو پھر کلام کو مطلق لاتا ہے تاکہ جو سامع ہے اس کلام سے ہر ممکن فائدہ حاصل کر سکے، ہر ممکن مطلب مراد لے سکے۔ دیکھیں ذرا یہی بتا رہے ہیں ولی تفصیلی ھذا الاجمالی، یہ جو میں نے آپ کو اجمالاً حکم بتا دیا ہے کہ مطلق کہاں پر ہوتا ہے، مقید کہاں پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے تفصیل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تقیید، یعنی جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے، یہ تو مفاعیل کے ساتھ اور مفاعیل کی طرح دوسری چیزوں کے ساتھ۔ مفاعیل میں نے آپ کو بتا چکے ہیں، مفعول مطلق ہے، مفعول بھی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہ ہے، اور نواسخ کے ساتھ، اسی طریقے سے شرط کے ساتھ، حرف نفی کے ساتھ، توابع وغیرہ ذالکہ، ان سب کے ساتھ جو ہے حکم مقید ہوتا ہے۔ آپ نے یہ پڑھ لیا حکم مطلق کہاں پر ہوتا ہے، حکم مقید کہاں پر ہوتا ہے، آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حکم مقید کیسے ہوتا ہے، یعنی کن کن قیودات کے ساتھ حکم کو مقید کیا جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے کہ حکم کو مقید جو کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مفاعیل خمسہ کے ساتھ حکم کو مقید کیا ہے، یا اسی طریقے سے حال کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، استثناء وغیرہ کے ساتھ آپ نے حکم کو مقید کیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقید کرنے سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ فعل کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے فعل کو مفعول مطلق کے ساتھ مقید کیا اور مفعول مطلق بھی نوعیت بتانے کے لیے ہے، تو اس سے فعل کی نوعیت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں جلست جلسۃ القاری، میں قاری کی طرح بیٹھا، تو میں نے یہ جو بیٹھنے والا فعل کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی قسم کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، تو وہ میں نے بتا دیا کہ اس کی کیفیت کیا تھی کہ میں قاری کی طرح بیٹھا ہوں۔ تو یہ نوعیت بتانے کے لیے بھی قید استعمال ہوتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے قید کبھی اس وجہ سے بھی لگائی جاتی ہے کہ فاعل کا فعل کس کے اوپر واقع ہوا ہے، یعنی جب آپ مفعول بھی کے ساتھ حکم کو مقید کرتے ہیں، فعل کو آپ مقید کرتے ہیں مفعول بھی کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل کا فعل کس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو اب یہ دیکھیں جو زید زیدن، یہ جو میں مفعول بھی لے کر آیا ہوں، اس مفعول بھی کے لانے کی وجہ سے
حکم میں نے مقید کیا ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ فاعل کا جو فعل ہے اس کا مفعول وہ کا ہے وہ زید ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے وہ کبھی اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ فعل کی جگہ یا وقت معلوم ہو جاتا ہے، جیسا کہ مفعول فی کے اندر ہوتا ہے۔ مفعول فی کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ صلیت فی المسجد، میں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں فی المسجد، یہ جو فی المسجد کے ساتھ میں نے صلیت فعل کو مقید کیا ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے جگہ معلوم ہو گئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے زمانہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں صمت شہرن، میں نے 1 مہینہ روزے رکھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو شہرن کا لفظ ہے یہ ایک قید ہے، اس قید کے ذریعے سے ایک زمانہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو میرے روزے رکھنے کی جو مدت تھی وہ پورا کا پورا 1 مہینہ تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو قید لگائی جاتی ہے وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اسے حکم کی علت معلوم ہو جاتی ہے، یعنی جو فاعل نے وہ فعل کیا ہے وہ کس غرض سے کیا ہے، جیسے کہ مفعول لہو کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو مارا تادیباً یعنی ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ تادیباً یہ ایک ایسی قید ہے جس سے جو فعل ہے اس کی غرض معلوم ہوگی ہے، اس کی علت معلوم ہوگی ہے کہ فاعل نے یہ والا فعل کیوں کیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ فعل مقارن یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی فعل جس کی معیت میں، جس کی مقارنت میں واقع ہوتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، جیسے کہ مفعول معہ کے اندر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاء البرد والجبات، آئی سردی، والجبات رضائیوں سمیت۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو جبات ہے یہ مفعول معہ ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہ جو فعل ہے، فعل کی جو معیت ہے وہ معلوم ہوگی کہ فعل جس طریقے سے فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں پر اسی طریقے سے اس مفعول معہ کے ساتھ بھی یہ فعل ملا ہوا ہے، تو مقارنت بتانے کے لیے بھی کبھی قید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، اما المفاعیل ونحوها، بہرحال مفاعیل مفعول کی جمع ہے اور اس جیسی دوسری چیز، مثال کے طور پہ حال ہے، تمیز ہے، استثناء ہے، اس کے ذریعے سے جو مقید کیا جاتا ہے وہ کیوں؟ یا تو فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ مفعول مطلق میں ہوتا ہے، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے جلست جلسۃ القاری۔ یہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ فعل کس کے اوپر واقع ہوا ہے؟ مفعول بہ کے اندر۔ او فیہ، یا فعل ہے وہ کس میں واقع ہوا ہے؟ یعنی زمانے میں یا مکان میں، مفعول فی کے اندر۔ او لیجلہ، یا فعل کس لیے واقع ہوا ہے؟ مفعول لہو کے اندر۔ مثالیں میں ساری آپ کو دے چکا ہوں۔ او بمقارنتہ، یا پھر فعل جس کے ساتھ واقع ہوا ہے، جس کی معیت میں واقع ہوا ہے، یعنی مفعول معہ کے اندر۔ تو اس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مبہم حیت ہوتا ہے یا کوئی مبہم ذات ہوتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے تقیید کو لایا جاتا ہے، حکم کو مقید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حال ہے اور تمیز ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں نا جاء زید راکباً، اب اس میں دیکھیں جاء زید، زید آیا، لیکن جو اس آنے کی جو اس کی حیت ہے، آنے کی جو حالت ہے وہ مبہم تھی۔ اب جب میں نے راکباً کہہ دیا، جو میں نے حال لے کر آیا ہوں راکباً کہ زید آیا میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اس راکباً نے آ کے جو مبہم حیت تھی اس کی وضاحت کر دی۔ یا اسی طریقے سے مبہم ذات کی وضاحت کے لیے بھی قید استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں طاب زید، زید اچھا ہے۔ اب زید اچھا یعنی زید کی ذات اچھی ہے، لیکن کس اعتبار سے اچھی ہے؟ جب میں نے اس کے بعد آگے کہہ دیا طاب زید علما، زید کی ذات اچھی ہے علم کے اعتبار سے، تو جو اس کی ذات کے اندر پہلے ابہام تھا، اس ابہام کو تمییز علما نے آگے دور کر دیا ہے۔ تو یہ والی بات کہہ رہے ہیں او بیان المبہم من الحیت والذاتی، یہ حیت مبہم ہوتی ہے، حالت مبہم ہوتی ہے، اس کے بیان کے لیے قید آتی ہے۔ یہ ذات مبہم ہوتی ہے، اس کے بیان کے لیے قید آتی ہے۔ حیت مبہم ہو، اس کے بیان کے لیے قید ہے، یہ ہوتا ہے حال کے اندر، اور ذات مبہم ہو، اس کے بیان کے لیے قید ہے، یہ ہوتا ہے تمیز کے اندر۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم کی عدم شمولیت کو بیان کرنے کے لیے تقید آتی ہے، یعنی یہ والی بات واضح کی جاتی ہے کہ یہ حکم عام نہیں ہے، جیسا کہ صفات مخصصہ میں، جیسے کہ میں کہتا ہوں نا جاءنی رجل، اب آیا میرے پاس آدمی۔ اب یہ جو آدمی ہے، آدمی عام ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے اس کی قید لگا دی جاء رجل عالم، آدمی آیا ہے اور آدمی بھی کون سا ہے؟ وہ عالم آیا ہے، تو یہ جو عالم کی قید میں نے لگائی ہے، اس عالم کی قید لگانے سے جاہل نکل گیا، تو پتہ چلا کہ جو آنے کی یعنی جو مجیت ہے یہ عام آدمی کی نہیں ہے بلکہ خاص آدمی کی ہے۔ تو حکم جو پہلے عالم اور غیر عالم دونوں کو شامل تھا، تو اس حکم کے اندر عدم شمولیت کو بیان کرنے کے لیے یعنی غیر عالم کو نکالنے کے لیے بھی میں نے یہاں پر قید استعمال کر دی ہے، اور یہ ہوتا ہے صفت کے اندر۔ ذرا دیکھیں یہ فرما رہے ہیں او بیان، یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ حکم کی عدم شمولیت ہے، یعنی حکم عمومی نہیں ہے بلکہ حکم خاص ہے۔ وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَتَّ الْفَائِدَةِ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قیودات لگائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری میں نے آپ کو قیدیں لگا کر مثالیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس پر فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام امور مقیدہ میں جو قیودات ہیں یعنی جو قید ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک منزل مقصود کی ہوتی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے کلام میں قید لگائی جاتی ہے اس قید کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس قید کے بغیر یا تو کلام جھوٹا ہو جائے گا، کلام سچا نہیں رہے گا، یا پھر جو کلام ہے وہ مقصود بھی ذات نہیں رہے گا، وہ کلام غیر مقصود ہو جائے گا، یعنی
وہ کلام صحیح نہیں رہے گا. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ فضول میں نے پیدا نہیں کیا. اب اس میں دیکھیں یہاں پر جو لاعبین کی قید ہے، اس قید نے کلام کو سچا کیا ہے. اگر آپ اس قید کو نکال دیں اور آپ اس کو اتنا کہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے آسمان کو زمین کو اور ان دونوں کے درمیان والی چیزوں کو پیدا نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا ہے، تو پھر کلام جھوٹ ہو جائے گا. تو یہ قید لگا کر اب یہ کلام کیا ہے سچا ہوگا. تو یہ قید گویا کہ ایک ایسی منزل مقصود ہے کہ جب کلام شروع میں شروع ہوا ہے تو اس منزل مقصود پر آ کر وہ کلام مکمل ہوا ہے. اگر آپ اس قید کو نکال دیں گے تو پھر اس صورت کے اندر یا تو کلام کاذب ہو جائے گا یا پھر وہ کلام غیر مقصود بھی ذات ہوگا. یہ فرمانے تکون القیود، یہ جو قیودات ہیں محط الفائدہ، اس پر فوائد مرتب ہوتے ہیں اور کلام ان قیودات کے بغیر یا تو کاذب جھوٹا ہو جاتا ہے یا پھر وہ مقصود بھی ذات نہیں رہتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اس میں لاعبین قید ہے. اگر آپ اس قید کو نکال دیتے ہیں تو کلام یہ کاذب ہو جائے گا، یہ کلام پھر صادق نہیں دیکھے گا.